السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کامیڈین منور فاروقی کے شوز کو لے کر پورے ملک میں ایک بوال مچایا جا رہا ہے اور اس پر سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں۔ حیدرآباد میں گستاخ رسول بی جے پی کا معطل رکن اسمبلی پی ڈی ایکٹ میں ملزم ملون راجا سنگھ نے جو گستاخی کی ہے، اس کے پیچھے بھی منور فاروقی کا شو ہے، ایسا کچھ ہندوز اور بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ٹی آر ایس پارٹی شہر حیدرآباد میں منور فاروقی کے شوز کو ہونے نہیں دیتی تو راجا سنگھ کی یہ گستاخی نہیں ہوتی اور شہر میں اتنا ہنگامہ نہیں مچتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ملون تو ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے بیانات دیتا رہا ہے۔ منور فاروقی کے شوز کو لے کر اب دہلی میں بھی ہنگامہ چل رہا ہے۔ دہلی پولیس کے لائسنس یونٹ نے منور فاروقی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ کامیڈین دہلی میں پرفارم کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ ان کا شو 28 اگست 2022 کو دہلی کے سوک سینٹر میں ہونے والا ہے۔ قبل ازیں سینٹرل ڈسٹرکٹ پولیس نے یونٹ کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ منور کا شو علاقے کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرے گا۔ وشو ہندو پریشد نے دہلی پولیس کو خط لکھ کر منور کے شو کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ شو ہوتا ہے تو وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے ارکان اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ خط وشو ہندو پریشد کے دہلی صدر سریندر کمار گپتا نے دہلی کے پولیس کمشنر کو لکھا ہے۔ خط میں لکھا گیا، منور فاروقی نامی آرٹسٹ 28 اگست کو دہلی کے سوک سینٹر کے کیدر ناتھ اسٹیڈیم میں ایک شو کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ شخص اپنے شو میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑاتا ہے، جس کی وجہ سے حال ہی میں حیدرآباد میں فرقہ وارانہ کشیدگی بھڑک اٹھی تھی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس شو کو فوری طور پر منسوخ کر دیں۔ بصورت دیگر وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان شو کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے ایک ایسے محلے میں جہاں کئی مساجد پہلے سے موجود ہیں، ایک اور مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیرالہ ایسی ریاست ہے جہاں عبادت گاہوں کا تناسب آبادی سے بہت زیادہ ہے۔ جسٹس پی وی کرشنن نے کہا کہ گاڈز اون کنٹری کہلانے والی ریاست کیرالہ میں عبادت گاہوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے مخصوص جغرافیہ کی وجہ سے یہ ریاست گاڈز اون کنٹری کہلاتی ہے۔ جج نے کہا، ہم مزید کسی نئی عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت دینے کے موقف میں نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مساجد مسلم فرقے کے لیے اہم ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں مسجد کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہر کونے میں مسجد ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے مکان سے متصل مسجد ہو، ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ فاصلہ پیمانہ نہیں ہے بلکہ مسجد پہنچنا اہم ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے تقریباً 50 سال تک کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد آج پارٹی کو الوداع کہتے ہوئے کانگریس کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ آزاد نے اپنے 5 صفحات پر مشتمل مکتوب میں گاندھی خاندان کے نوجوان لیڈر راہل گاندھی پر سخت تنقید کی، لیکن سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک گاندھی خاندان سے قریبی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی قائدانہ صلاحیت کی تعریف کی۔ انہوں نے پارٹی کی عبوری صدر سونیا گاندھی کو ایک تفصیلی مکتوب لکھ کر پارٹی کی بنیادی رکنیت کے بشمول تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ گاندھی خاندان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، سابق پارٹی لیڈر سنجے گاندھی اور سونیا گاندھی کے شوہر اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے سونیا گاندھی کی قیادت کی بھی تعریف کی اور کہا کہ اپنے کام کی وجہ سے وہ ان کے معتمد رہے۔ کانگریس سے مستعفی ہوتے ہی سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ جلد ہی وہ ایک نئی سیاسی پارٹی قائم کریں گے اور اس کا پہلا یونٹ جموں کشمیر میں قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت قومی پارٹی قائم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن جموں کشمیر جلد ہونے والے انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں ایک یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر جید عالم دین اور کئی کتابوں کے مصنف مولانا جلال الدین عمری طویل علالت کے بعد جمعے کو مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 87 سال تھی۔ وہ جامع نگر کے الشفا ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں انہوں نے شام 8:30 بجے آخری سانس لی۔ مولانا کا شمار عصر حاضر کے بڑے علماء اکرام میں ہوتا تھا۔ فی الوقت وہ جماعت اسلامی ہند کی شریعہ کونسل کے چیئرمین تھے۔ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف و بہترین مقرر تھے۔ 2007 سے 2019 تک جماعت اسلامی کے صدر کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بحسن طریقے سے نبھائی۔ مولانا نے جامع دارالسلام عمر آباد سے 1954 میں فضیلت کا کورس مکمل کیا۔ آپ کا تعلق تمل ناڈو سے تھا، لیکن زندگی کا بڑا حصہ شمالی ہند میں گزرا۔
بلقیس بانو مقدمے کے مجرمین کی رہائی کے بعد گودھرا سے 50 کلومیٹر دور واقع رندھک پور گاؤں میں رہنے والے مسلمان خوف و دہشت سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فی الوقت یہ لوگ جمیعت علماء ہند کی کالونی بنام رحیم آباد ضلع داہود میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ آج جمیعت علماء ہند کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمیعت علماء ہند کی قیادت میں رحیم آباد کالونی باریا پہنچ کر خوفزدہ لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفد میں جمیعت علماء گجرات کے ناظم الاعلیٰ پروفیسر نثار احمد انصاری سمیت کئی مرکزی، ریاستی اور ضلعی عہدیداران بھی شامل ہیں۔ وفد نے داؤد اے ڈی ایم سے بھی ملاقات کی اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حیرت کی انتہا یہ تھی کہ پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کو لوگوں کی ہجرت کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ اس موقع پر جماعت کے وفد نے مطالبہ کیا کہ رندھک پور کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان میں اعتماد بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں، ان کے کاروبار کا انتظام کیا جائے۔ نیز بلقیس بانو معاملے سے وابستہ انتہائی وحشیانہ اعمال کے مرتکبین کو جو سماج میں آزاد گھومنے کی اجازت دی گئی ہے وہ تکلیف دہ ہے اور ایک مہذب سماج کے ماتھے پر کلنک ہے۔ حرف افسوس یہ ہے کہ اس سلسلے میں بلقیس بانو اور ان کے خاندان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ چیف منسٹر کرناٹک بسوراج بومئی نے کہا کہ چمراج پیٹ عیدگاہ پلے گراؤنڈ پر گنیش تہوار کی اجازت دینے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل آوری کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ عدالت نے 31 اگست سے محدود وقت کے لیے بنگلورو کے چمراج پیٹ کے عیدگاہ پر گنیش کی مورتی نصب کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہندو تنظیموں کی درخواست پر کرناٹک ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے سنگل جج کے احکامات میں ترمیم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت یہاں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن 31 اگست سے محدود وقت کے لیے۔ عدالت نے کہا کہ 2 ایکڑ اراضی کا استعمال جب تک کہ اس تنازع کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، حکومت کھیل کود کے علاوہ مسلمانوں کو ان کی عیدین کے موقع پر استعمال کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے برادران اسلام سے اپیل کی کہ وہ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کی طرف توجہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کے ممبر اسمبلی کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے ہر مسلمان کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ اس لیڈر کا یہ عمل انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹی راجا سنگھ پر NSA اور UAPA قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ ہندوستان کے سیکولرزم اور جمہوریت کے لیے یہ بدنما داغ ہے۔ اس سے ملک کی شدید بدنامی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس سے پہلے مؤثر کارروائی کرتی تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ علاوہ انہوں نے بلقیس بانو مقدمے کے 11 مجرموں کی رہائی پر ہندوستانی معاشرے میں خاموشی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قومی اقلیتی کمیشن، قومی حقوق انسانی کمیشن اور قومی خواتین کمیشن اور دیگر آئینی اداروں سے پرزور اپیل کی کہ بلقیس بانو کو انصاف دلایا جائے اور مجرمین کو دوبارہ جیل میں ڈالے جانے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں اس وقت سب سے زیادہ فرضی یونیورسٹیاں چل رہی ہے۔ یہ انکشاف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی UGC نے اپنی فرضی یونیورسٹیوں کی فہرست میں کیا ہے۔ UGC کے ذریعے فرضی یونیورسٹیوں سے متعلق 21 یونیورسٹیوں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں جو طلباء کو ڈگری دینے کے لیے منظور شدہ نہیں ہیں۔ جاری کردہ فہرست کے مطابق دہلی میں سب سے زیادہ 8 فرضی یونیورسٹیاں چل رہی ہے۔ دوسرے مقام پر اتر پردیش ہے جہاں فرضی یونیورسٹیوں کی تعداد 4 ہے۔ علاوہ مغربی بنگال اور اڑیسہ میں 2 فرضی یونیورسٹیاں ہیں۔ اسی طرح کرناٹک، کیرالہ، مہاراشٹر، پڈوچیری اور آندھرا پردیش میں ایک فرضی یونیورسٹی چل رہی ہے۔ پوری دنیا میں جاری اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف منافرت کے درمیان اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک یوکرینی نوجوان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام کی تعلیمات نے یوکرینیوں کے دل میں جگہ بنا لی۔ کارقیف کے معذور لڑکے ورینکو نے اسلام قبول کر لیا۔ روسی حملے میں کارقیف کے رہنے والے ورینکو نے نہ صرف اپنا گھر کھو بیٹھا تھا بلکہ اہلیہ اور 2 بیٹوں سے بھی جدا ہو گیا۔ ایسے وقت میں مسجد کے امام نے ورینکو کو مسجد میں پناہ دی، جس کے بعد دین اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ جب صورتحال خراب تھی تو اس نے مدد مانگی۔ اس کے بعد ورینکو ہمارے ساتھ مسجد میں رہتے تھے اور اب ہمارے بھائی ہیں۔ ایک ویڈیو میں ورینکو نے بتایا کہ جب 8 مارچ کو رضاکار میرے خاندان کو کہیں لے گئے تو میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب حملہ ہوا تو میں شیلٹر میں چھپ جایا کرتا تھا اور عمارت میں کوئی گیس، بجلی اور پانی کچھ بھی نہیں تھی۔ تب امام محمد علی نے مسجد میں مجھے رہنے کی پیشکش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ورینکو نے کچھ دنوں بعد اسلام قبول کر لیا۔ امام نے بتایا کہ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو اس نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا، علی بھائی مجھے لے جاؤ۔ تب سے وہ مسجد میں رہائش پذیر ہے اور اب ہمارا بھائی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تمام مسلمانوں کے صبر و تحمل کی ستائش کی اور کہا کہ
دونوں شہروں اور اضلاع میں پرسکون ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاموش احتجاج کے لیے علماء اکرام، ائمہ اکرام اور سیاسی قائدین نے اپیل کی تھی جن پر عمل کیا گیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے بھی عوام سے اپیل کی تھی کہ ہر قسم کے اشتعال انگیز نعروں سے پرہیز کیا جائے، جس کا وزیر داخلہ نے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت میں پچھلے 8 سال سے مسلسل ترقی ہو رہی ہے اور ریاست بھر میں امن و امان برقرار ہے، جس کو بی جے پی قائدین ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ محمود علی نے کہا کہ بی جے پی مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے اور انہیں نقصان پہنچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بی جے پی کے معطل رکن اسمبلی راجا سنگھ پی ڈی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کی تیاری میں ہے، تو دوسری طرف تلنگانہ حکومت اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اس مسئلے پر ماہرین قانون سے رائے طلب کی تاکہ اسپیکر اور ایوان کی اخلاقیات کمیٹی کے ذریعے راجا سنگھ کی رکنیت ختم کی جائے۔ ایوان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی رکن کے غیر دستوری اور غیر قانونی رویے پر اسے رکنیت سے نااہل قرار دے سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر اسمبلی کو زائد اختیارات حاصل ہیں اور وہ چاہیں تو اخلاقیات کمیٹی سے رپورٹ حاصل کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس کے دوران رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپنے وکلاء کو چوکس کر دیا ہے تاکہ پی ڈی ایکٹ کے خلاف کارروائی سے متعلق راجا سنگھ کی کسی بھی درخواست کی بروقت مخالفت کی جا سکے۔ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو پی ڈی ایکٹ کی کارروائی پر حکم التوا کا اختیار حاصل ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کوئی بھی فیصلہ حکومت کے موقف کی سماعت کے بعد کرے۔ یک طرفہ طور پر حکم التوا کے عبوری فیصلے کو روکنے کے لیے حکومت کے وکلاء تیاری کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ میں راجا سنگھ کا معاملہ پیر کے دن سماعت کے لیے قبول کیا جا سکتا ہے۔ مجلس نے اسپیکر سے نمائندگی کرتے ہوئے راجا سنگھ کو نااہل قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ تلنگانہ کے تمام اضلاع بشمول حیدرآباد میں کشیدگی ختم ہونے کے بعد حالات معمول پر آ چکے ہیں اور تمام مساجد میں مصلیوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پرسکون انداز میں واپسی کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہ حکومت کے لیے بڑی راحت کا سبب بنا۔ پولیس اور حکومت کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد امکانی احتجاج کے پیش نظر وسیع انتظامات کیے تھے، لیکن دونوں شہروں کے علاوہ اضلاع میں جمعے کے پرسکون انداز میں گزر جانے کے بعد پولیس عہدیداروں نے راحت کی سانس لی۔ مکہ مسجد، شاہی مسجد، باغ عامہ، مسجد عزیزیہ، ہمایوں نگر اور دونوں شہروں کی بیشتر مساجد کے پاس پولیس کے وسیع صیانتی انتظامات کیے گئے تھے۔ جمعہ پرامن گزر جانے اور عوام کا بھرپور تعاون کرنے پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے اطمینان ظاہر کرتے ہوئے شہریان حیدرآباد کا شکریہ ادا کیا۔ بعد نماز جمعہ تاریخی چار مینار کے پاس میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کہا کہ گزشتہ 3 دنوں کے کشیدہ حالات کے بعد آج پرامن ماحول دیکھا گیا، جس میں عوام نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر پولیس ان افراد پر نظر رکھی ہوئی ہے جو غلط اور اشتعال انگیز ویڈیوز، پیغامات اور آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض عناصر کی نشاندہی کی گئی اور اس ضمن میں مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ حالات حسب معمول لوٹ آنے پر دکانات جلد بند کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی گئی اور اس میں رعایت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سٹی پولیس کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور شرپسند عناصر کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ حکومت نے حیدرآباد شہر کے مصروف ترین علاقے جوبلی ہلز کے کے بی آر پارک کے اطراف ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے سرنگ کے راستے کے قابل عمل مطالعہ تیار کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عہدیداروں کی جانب سے 4 ماہ قبل پیش کردہ اس پروجیکٹ کی تجویز پر حکومت نے فیزیبلٹی اسٹڈی، جامع پروجیکٹ رپورٹ، ڈی پی آر کے لیے کنسلٹنٹ کو مدعو کرتے ہوئے بین الاقوامی ٹینڈر طلب کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس ٹینڈر میں آر او سی ایسوسیٹس آرکیٹیکٹ انجینئرز اینڈ کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کو سرنگ کی تعمیر کا جائزہ لینے کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس خصوص میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں نے حکومت کو ایک رپورٹ روانہ کرتے ہوئے یہ کمپنی کو فیزیبلٹی اسٹڈی کا کام سونپنے کی سفارش کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں حالیہ دنوں فیصلہ لیا ہے، جس کے بعد جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے اس کمپنی کو 2 مرحلوں میں فیزیبلٹی اسٹڈی اور ڈی پی آر تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں جمعے کی رات بازار بند نہیں کروائے گئے۔ واضح کے ملعون راجا سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج میں شدت کے پیش نظر گزشتہ 2 دن سے شہر میں شام 7 بجے کے بعد کاروباری ادارے بند کروائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول دیکھا جا رہا تھا۔ حالانکہ پولیس کی جانب سے 3 دن تک رات 8 بجے سے قبل بازار بند کروانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن صورتحال کو معمول پر آتا دیکھ کر جمعے کی رات کاروباری ادارے بند نہیں کروائے گئے، جس پر عوام نے راحت کی سانس لی۔ احتیاطی اقدامات کے طور پر شہریوں کی جانب سے آج رات بھی تجارتی ادارے بند کروانے کا امکانی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، تاہم پولیس نے بازار بند نہیں کروائے۔ رات 10 بجے کے بعد گوشہ محل کے علاوہ پرانے شہر کے حساس علاقوں میں کاروباری ادارے بند کروا دیے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔
مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر اندرونی حصے سے ایک غیر مسلم کو مشتبہ حالت میں پکڑا گیا، جس نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا نام پرسنا بتایا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے موقع پر خطبے کے بعد جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی تو صفیں باندھنے کے بعد مسجد کے اندرونی جالیوں کے پاس اس نوجوان کو مشتبہ حالت میں دیکھا گیا۔ جب ایک مسلم شخص نے اس نوجوان کو رکعت نہ باندھنے اور مشتبہ حالت میں دیکھ کر اسے مسجد کی سیکورٹی کے حوالے کر دیا۔ نماز کے بعد انہوں نے مسجد کے باہر ایڈیشنل کمشنر پولیس لا اینڈ آرڈر DS چوہان کو مکہ مسجد کی سیکورٹی کی خامیوں کے بارے میں واقف کروایا کہ کیسے ایک غیر مسلم نوجوان مسجد کے اندرونی صفوں تک پہنچ گیا۔ اس کے ارادے نامعلوم تھے۔ مسجد کے باہر پولیس نے جب اس نوجوان سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھی طالب علم لڑکی کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ پولیس اس نوجوان کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف تازہ طور پر ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بھوانی نگر پولیس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت آمیز تبصروں کے ساتھ ویڈیو بنانے کی دھمکی دینے کے الزام میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ راجہ سنگھ نے پہلی مرتبہ گرفتاری سے قبل رہائی کے بعد دوبارہ ایک اور ویڈیو بنانے کا انتباہ دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق راجہ سنگھ کے خلاف اس معاملے میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ ملعون کے خلاف حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی مقامات پر تحریری طور پر شکایتوں اور مقدمات کے اندراج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ شہر حیدرآباد کی قدیم درسگاہ سٹی کالج کے سنہرے ماضی کے احیاء کے لیے حکومت کی جانب سے ممکنہ تعاون کیا جائے گا۔ آج سٹی کالج کے قیام کے 100 سالہ تقریب کے تحت منعقدہ میگا فیسٹ 2022 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک تعلیمی ادارے کے قیام سے اس علاقے کی زبردست ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم کئی اہم تبدیلیوں کی وجہ بنتی ہے۔ سارا معاشرہ تعلیم یافتہ، باشعور اور مکمل حقوق کا حامل ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے بہترین مثال سٹی کالج ہے۔ ایک صدی قبل سابق نظام کی جانب سے تعمیر کردہ اس کالج سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے کئی دانشور سماج کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی افراد نے شعبہ تعلیم و تحقیق میں مثالی خدمات انجام دی ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سٹی کالج صرف تعلیم کا ہی نہیں بلکہ تحریکوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالج میں 8 کروڑ کے مصارف سے نیا بلاک تعمیر کیا جائے گا۔